अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है फेस टू फेस की, मिलके देखेंगे वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हुए लेकिन अगर कोई हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आपका दोस्त दुश्मन सगा सौतेला डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद फेस टू फेस में आपका स्वागत करता है, खैर मकदम करता है। तो बदकिस्मती से अजमेर शरीफ, अजमेर दरगाह, चिश्तीस के तार सीधे सीधे उदयपुर की घटना से जुड़ते नज़र आ रहे हैं। चिश्तीस के जो खादिम हैं अजमेर दरगाह के, कौन? सरवर चिश्ती साहब के भांजे, कौन? गौर चिश्ती साहब जब 17 तारीख को ये नारा लगाते हुए नजर आए थे। लेकिन अगर कोई हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। की गुस्ताखी की गई तो हम कतई बर्दाश्त न करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, सैयद गौहर हुसैन चिश्ती खुद्दाम गरीब नवाज। उसके बाद बड़ी स्पेसिफिक इनपुट्स हैं कि गौर चिश्ती अपना स्टैंडर्ड नारा लगाने के बाद उदयपुर जाते हैं, उदयपुर के कातिलों से मिलते हैं, वो ही उनको समझाते हैं कि आज तुम वीडियो बनाओ 17 तारीख को, जो बाद में अपलोड करना और कत्ल करने के वक्त भी वीडियो बनाना। ये कह के गौर चिश्ती साहब अंडरग्राउंड हो जाते हैं और ये दोनों कातिल उदयपुर में कत्ल करने के बाद अजमेर की तरफ आ रहे थे जब ये रास्ते में पकड़े गए। जब अजमेर दरगाह के जो मुख्य खादिम हैं, जो कहें सरपरस्त हैं, मेरे साथ एक डिबेट में तो देखिए उन्होंने कितनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें की। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं खादिमों की बॉडी, हेरिटेज खादिम की बॉडी का आज सरबराह भी हूं, अंजुमन सैयद ज़ादगान का। इट हैज गॉट अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ नेचर। मैं सेक्रेटरी हूं। बीइंग द हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बात करूंगा बड़ी जिम्मेदारी से करूंगा। फॉर लास्ट 800 ईयर्स हम सिर्फ प्रीच नहीं कर रहे हैं, सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस भी करते हैं, कंपोजिट कल्चर प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के नाउंस को एड्रेस करते हैं और संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं। सुना आपने? और इससे पहले जो सलमान चिश्ती था, जो गला काटने के लिए एक्सचेंज ऑफर में अपना मकान दे रहा था, उसके बारे में सरवर चिश्ती साहब ने क्या बोला? सलमान चिश्ती की बात, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्होंने घर से बैठ के बयान दिया था, ये मेंटली रिटार्डेड पर्सन, ड्रग एडिक्ट है। तो दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है कि ये तार उदयपुर के अजमेर शरीफ से जुड़ रहे हैं या खादिम्स के ख़ानदान से जुड़ रहे हैं या चिश्ती से जुड़ रहे हैं। तो ये मौका भी और दस्तूर भी है, थोड़ा मैं आप लोगों को सूफिज़म से इंट्रोड्यूस करूं और थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूं। मेरा इरादा किसी को टारगेट करने का नहीं है। जो भी मुस्लिम भाई, हिंदू भाई सूफिज़म पे यकीन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी मर्ज़ी है। पर मेरे जहन में कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। सूफिज़म ने 8th सेंचुरी में जन्म लिया एज अ सेपरेट कल्ट मुस्लिम्स का। इन लोगों ने अपनी जो खुदा के साथ, अल्लाह के साथ, उस ताकत के साथ जो बंदगी बनाई या जो इबादत का तरीका बनाया, वो एक मेन स्ट्रीम मुस्लिम से अलग था। वो स्टैंडर्ड नमाज रोज़ा करते ये भी थे, पर ये प्रायोरिटी दूसरी चीज़ को देते थे। सूफिज़म को जितना मैं समझा, इनकी इबादत और बंदगी वॉज ए स्टेट ऑफ माइंड थ्रू म्यूज़िक एंड डांस। और इन्होंने एक जो इनकी अल्लाह ताला के साथ या खुदा के साथ जो ताकत के साथ कनेक्शन था, इनका जो ये नया स्टाइल था, ये मेन स्ट्रीम मुस्लिम्स ने 8th सेंचुरी के बाद
اڈاپٹ نہیں کیا یا ان کو انکریج نہیں کیا یا یوں کہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ جو ایک مین اسٹریم مسلمز کا یا اسلام کا طریقہ تھا اس سے یہ بالکل الگ ہٹ کے سوچ رہے تھے اور الگ ہٹ کے کام کر رہے تھے. اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ واز اے ویری پیسفل لاٹ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بیسکلی یہ سینٹرل ایشیا میں تھے، پریزنٹ ڈے ترکی کے ایریا میں تھے، وہیں سے ان کی شروعات ہوئی تھی. 12th سینچری میں صوفزم ٹچ میں آیا کس کے؟ ایک تھیولوجسٹ کے، حضرت غزالی کے. اب حضرت غزالی کو یہ مانا جاتا ہے ہی از دا مین جس نے ڈوبتے ہوئے اسلام کو بچایا. اب اسلام کو بچانا از اے رانگ ورڈ، یوں کہیں کہ گمراہ ہوتے یا بھٹکتے ہوئے مسلمان کو صحیح راستہ دکھایا. اب بھٹکتا ہوا مسلمان کون تھا اس زمانے کا؟ سنیے دا آئرنی. بھٹکتا ہوا مسلمان تھا جو گریک فلسفی، انڈین فلسفی اینڈ چائنیز فلسفی کی طرف رجحان کر رہا تھا. یہاں سے بکس جاتی تھیں، وہ عربک میں ٹرانسلیٹ ہوتی تھیں، ان کو پڑھا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا اور اس پہ ڈسکشنز ہوتے تھے. یس، یہ پیریڈ اسلام کو یہ ہسٹری کی بک سے لگ بھگ غائب ہی ہو گیا، ڈھونڈو اور گھسو تو پتہ چلتا ہے. سو حضرت غزالی نے کہا کہ نہیں، ٹو ہیل وتھ فلسفی اینڈ لیٹ us گو ٹو دا بیسکس، لیٹ us گو ٹو دا شریعت، لیٹ us گو ٹو دا بلیف کہ دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے، سورج چاند تاروں سے لے کر اس زمین پر جو بھی ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، the will of the God. تو جب حضرت غزالی صوفزم کے ٹچ میں آئے، یا یوں کہیں صوفزم حضرت غزالی کے ٹچ میں آیا، then صوفزم became staunch. کیوں staunch؟ یا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت غزالی نے ان کو ہدایت دی، ان کو علم دیا، ان کو سمجھایا، یا صوفزم کو یہ لگا کہ مین سٹریم اسلام میں اڈاپٹ ہونے کے لیے، ایکسیپٹ ہونے کے لیے، اس میں شامل ہونے کے لیے الگ تھلگ ہم نہ پڑ جائیں، تو لیٹ us also go back to the basics, back to the شریعت. اس پیریڈ میں صوفزم دو حصوں میں بٹا، ایک ہوا باشرہ، ایک ہوا بے شرع. باشرع مین جنہوں نے شریعت کو قبول کیا، بے شرع مین جنہوں نے، بے مینز نو، بے شرع مین جنہوں نے اس کنڈیشن میں بھی شریعت کو اڈاپٹ نہیں کیا. جنہوں نے شریعت کو اڈاپٹ کیا، جو باشرع تھے، ان میں ان کی ایک کو ہم لوگ بولتے ہیں ایک سنگت بنی یا سلسلے بنے یا سیگمنٹس بنے. وہ بنے جیسے چشتیز، نقشبندی، فردوسی، قادری پھر بھی تھوڑے لینینٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ باقی بہت، یہ صوفزم میں بہت ہی سٹانچ بلیفز آ گئے جو شروع کے 250-300 سال نہیں تھے. جو بے شرع تھے، یہ کیا کہلائے؟ یہ کہلائے مست کلندر، یہ کہلائے ملنگ، یہ جن کو بابا کے نام سے جانا گیا. یہ دور کٹے رہے، یہ شریعت کی طرف نہیں گئے. دے بیکیم الوف. انہوں نے جیسے یہ الگ کہیں پہاڑوں میں پڑے ہیں، جنگلوں میں پڑے ہیں، انہوں نے کسی بھی دنیاوی چیز سے مطلب نہیں رکھا. تو دو میں بٹے، باشرع اینڈ بے شرع. جو باشرع تھا، اب یہاں پر ایک ٹوسٹ آتا ہے. یار یہ بتاؤ، جب بھی کسی سماج میں کوئی گیان آتا ہے، کسی میں، آپ سنت پکڑ لو، صوفی سنت بولا جاتا ہے نا، آپ انڈیا کے سنت پکڑ لو، سنت تلسی داس پکڑ لو، رام داس پکڑ لو، سنت کبیر پکڑ لو، ہمارے شردی کے سائے بابا پکڑ لو، کوئی بھی آپ پکڑ لو. انہوں نے اپنا گیان کہاں دیا؟ کبھی سوچا ہے؟ ارے بھائی اپنے ہی سماج میں دیا نا، جس سماج میں یہ رہ رہے تھے. یہ گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بیٹھ کر سینٹرل ایشیا تو نہیں چلے گئے نا، ایران تو نہیں چلے گئے نا، پرشیا، ترکی تو نہیں چلے گئے نا. اپنے ہی وطن میں دیا، اپنے ہی سماج میں دیا. کامن سینس یہ کہتی ہے. میرا یہ ماننا ہے، ایک سوال میرے من میں اٹھتا ہے کہ جب صوفزم حضرت غزالی کے ٹچ میں آیا اینڈ اٹ شفٹڈ ٹورڈز دا شریعت سائڈ، جو باشرع بنے، وائی دے ٹریول ٹو انڈیا؟ بھائی آپ کو گیان تھا، آپ کو ہنر تھا، آپ کا ایک طریقہ تھا، تو آپ سینٹرل ایشین کنٹریز میں، اور وہی بڑے خوبصورت کنٹریز ہیں، جھرنے ہیں، ویجیٹیشن ہے، پہاڑ ہے، پانی ہے، خوبصورتی ہے. سینٹرل ایشین کنٹریز کی اگر ہم بات کریں، ایران کی بات کریں، اوپر جا کے ہم ترکی کی بات کریں، تو کوئی وہاں کمی تو ہے نہیں. یا یوں کہیں یہ تو ایک آئیڈیل جگہیں ہیں ایسی چیزیں کرنے کے لیے، سیدھے اللہ سے یا اس طاقت سے جڑنے کے لیے. سوال اٹھتا ہے میرے من میں، وائی دے ٹریول ٹو انڈیا؟ اگر آپ صوفزم کے سلسلوں کا ٹریول انڈیا کی طرف دیکھیں،
چاہے کشمیر میں بلبل شاہ جی کو دیکھیں یا چشتیز کو دیکھیں یا اولیاس کسی کو دیکھیں آپ, why they travel to India after coming in touch with حضرت غزالی. یہ ایک بہت بڑا پرشن چن ہے جو میرے دماغ میں. میرا یہ ماننا ہے, I might be wrong, as a student I am telling, کہ یہ حضرت غزالی کے ٹچ میں آنے کے بعد انڈیا مشن پر بھیجے گئے. یہ میرا ماننا ہے. اب اس پہ کوئی برا بھی مان سکتا ہے, پر یہ میری اسٹڈی ہے. اور کشمیر میں ایک اور سنگت آئی, رشی سنگت. That was a home grown Sufism. باقی جتنے تھے باہر سے آئے تھے, جو میں نے آپ کو بتایا, نقشبندی, قادری, چشتی, یہ سب, فردوسی, یہ سب باہر سے آئے تھے. میرے جو نانا تھے وہ رشی سنگت کے بڑا قریب تھے. He used to travel to Kashmir thrice or 4 times a year اس پرانے ٹائمز میں. اور میرا نام رضوان کے ساتھ رشی بھی ہے. تو کچھ لوگوں کو جب میں بتاتا ہوں تو آدمی سوچتا ہے یہ رشی منی پر یہ رشی بول رہا ہے. فیکٹ از کہ کشمیر کا ایک سنگت ہے, ایک سلسلہ ہے رشی, اس مارے میرا نام رشی بھی ہے. تو کوئی چاہے مجھے رضوان کہتا ہے, کوئی چاہے مجھے رشی کہتا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے میرے ذہن میں کہ یہ اپنی سوسائٹی چھوڑ کے دوسری کی سوسائٹی میں کیوں آئے. ان کے پاس ایک بہت بڑا ایک ہنر تھا, ایک طریقہ تھا میوزک اینڈ ڈانس کا. اور آپ یقین کریے ان کا میوزک اینڈ ڈانس صوفیزم کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ صوفیزم پہ یقین کریں, اسلام پہ کریں, نہ کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن صوفیزم کے میوزک کے ساتھ اگر آپ بیٹھ گئے اس ماحول میں تو آپ بھی جھومنے لگیں گے, اور 1 گھنٹے بعد آپ دنیا بھول جائیں گے اور آپ وہیں جھومتے ہوئے یا مولا کرتے نظر آئیں گے. یہ چیز نے بہت سے لوگوں کو جن کو پیس آف مائنڈ چاہیے تھا ان کو انڈیا میں اٹریکٹ کیا. کشمیر میں بہت سا کنورژن سکندر بتشکن جیسے ظالموں نے کروایا, درانی جیسے ظالموں نے کروایا, لیکن بہت ہائی کوانٹٹی میں کنورژن کشمیر ویلی میں صوفیزم نے کروایا. کیونکہ ان کے میوزک میں ایک آدمی کو اس طرح کا سکون ملتا ہے کہ آدمی کو سیدھے لگنے لگتا ہے کہ دنیا سے میں کٹ رہا ہوں اور سیدھے اوپر والی طاقت سے جڑ رہا ہوں. اور ان کے عبادت کا جیسے میں نے بتایا یہی طریقہ ہوتا ہے. ان کی عبادت, صوفیزم میں عبادت از اے اسٹیٹ آف مائنڈ, اور وہ اسٹیٹ آف مائنڈ سے ہی وہ سیدھے اس طاقت سے جڑتے ہیں, بیچ میں کوئی بھی میڈیم نہیں چنتے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ صوفیزم نے بھی انڈیا میں آ کر, صوفیزم ایز اے مشن انڈیا بھیجا گیا, اور صوفیزم نے بھی انڈیا میں آ کر بہت لوگوں کو انفلوئنس کیا اور کنورٹ کیا. اور آج کی تاریخ میں انڈیا میں جو صوفیزم ہے یا جس پائیدان پر ہے, 6 سال پہلے مودی جی نے بھی آل ورلڈ صوفیزم کا کانفرنس کا ادھاٹن کیا تھا, ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا. ان کو جو یہاں تک پہنچایا وہ نان مسلمز نے پہنچایا. ہندو بھائیوں نے زیادہ پہنچایا اور سکھ بھائیوں نے زیادہ پہنچایا, پنجابی بھائیوں نے بہت پہنچایا. اور آپ ہی ان لوگوں کے ایک طرح سے انڈیا میں فاؤنڈیشن کا یا پھیلاؤ کا ذریعہ زیادہ بنے. مسلم بھی جاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن غیر مسلم بھی یہاں بہت گیا, اور اس سے صوفیزم کو طاقت ملی اور اس سے غیر مسلم کنورٹ بھی ہوا. اور ایسا نہیں ہے کہ اجمیر کی درگاہ ہمیشہ کنٹروورسی سے دور رہی ہے. 1992 میں ایک بہت بڑا کانڈ ہوا تھا, اجمیر سیکس اسکینڈل. وہاں پر بھی درگاہ کے لوگ جڑے پائے گئے تھے. there was a guy by the name of فاروق چشتی, وہ درگاہ سے ڈائریکٹلی جڑا ہوا تھا, کانگریس پارٹی سے جڑا ہوا تھا, اس کا نام اس میں آیا تھا. صوفیہ کالج اور اجمیر کالج کی لڑکیوں کو ٹریپ کر کے اس زمانے میں بلیک میل کیا گیا تھا, ریپ کیا گیا تھا, کئی لڑکیوں نے سوسائڈ کیا تھا. ان آفیشیل فیگرز یہ بتاتے ہیں کہ کم سے کم 400 لڑکیوں کا اس طرح سے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ریپ ہوا تھا. پھر کچھ فوٹوگرافز لیک ہوئی تھی, نوجوتی پیپر میں چھپی تھی. یو کین آلویز گوگل اجمیر سیکس اسکینڈل. اور ان آفیشیل فگر تو بتاتا ہے کہ کتنی لڑکیوں نے کمپلین نہیں کری. اٹ واز اے چین ریئیکشن آف بلیک میل اینڈ فوٹوگرافز بینگ کلکڈ. اس میں بھی اجمیر درگاہ کا نام آیا تھا. کل ملا کے میرے ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہے, اجمیر درگاہ پر, صوفیزم پر جن کو یقین ہے بہت اچھی بات ہے, آپ کی یقین کو سلام ہے. لیکن صوفیزم میں میرا جو ماننا تھا وہ میں نے ایک نمبر 1 آپ کو شیئر کیا کہ صوفیزم میرے حساب سے انڈیا ایک مشن کے طور پر بھیجا گیا تھا, اور مشن کے طور پر صوفیزم انڈیا میں بہت کامیاب ہوا. اور اس کو کامیاب کرنے کے پیچھے مسلم سے زیادہ اس دیش کے, بھارت کے نان مسلمز کا ہاتھ تھا, پہلی بات. اور دوسری چیز, اجمیر درگاہ ایسی بات نہیں ہے کہ سکینڈل سے ہمیشہ بچی رہی ہے. 1992 کا سکینڈل میں نے آپ کو بتایا,
حال میں جو اسکینڈل چل رہا ہے وہ بتایا، اور جیسا کہ وہ سامنے آیا سلمان چشتی نشے میں تھا، ڈرگ ایڈکٹ تھا۔ آپ یقین کریے کہ اجمیر شریف بہت پاک مقدس جگہ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ جب آپ وہاں جائیں اور آپ ذرا بھی گلی کے پیچھے کا چکر لگائیں، میں خود لگا کے آیا ہوں، خود دیکھ کے آیا ہوں، کتنے ہی نشیڑی آپ کو وہاں پر پڑے ہوئے مل جائیں گے۔ تو چیزیں کبھی کبھی اتنی صاف، اتنی خوبصورت، اتنی پاک نہیں ہوتی جتنی کبھی کبھی دور سے نظر آتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ایپیسوڈ اچھا لگا سو پلیز رائٹ۔ یہ بہت بریف میں نے آپ لوگوں کو صوفیزم سے انٹروڈیوس کیا اور اجمیر درگاہ سے جڑے ہوئے اسکینڈلز کے بارے میں بالکل بریف میں بتایا۔ آئی ہوپ کہ ادے پور کی گھٹنا اجمیر شریف سے نہ جڑے، لیکن تار صاف جڑتے نظر آ رہے ہیں۔ جے ہند، وندے ماترم، خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جی تو ویورز، ویڈیو ہم نے دیکھا، ویڈیو تھا سر رضوان سر کا، اور یہ ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے، اور سید بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، اور اپنا جو تعلق بتاتے ہیں وہ کسی سلسلے سے بھی بتاتے ہیں۔ اب لوگ جو ہندو ہیں، جو ہندو میرے بھائی ہیں، موسٹلی 99% جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ایشیا کے لوگوں میں، برِ صغیر میں، جس میں ہندوستان، پاکستان تو بعد میں بنا، چلیں کہہ لیں ہندوستان اور یہ سارے علاقے جو ہیں سینٹرل ایشیا جس کو کہا جاتا ہے، اس میں جو اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ لیکن ہم جو مسلم ہیں ہم ایسا نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو اسلام ہے یہاں اللہ نے اپنے اولیاؤں کو بھیجا، جس میں سے اجمیر شریف بھی ایک ہیں۔ جو ہندوستان میں بہت سارے اولیاء اللہ آئے، اللہ کے ولی آئے، اور انہوں نے اسلام کی تعلیم دی اور لوگ اس سے متاثر ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے۔ اب اس کو یہ میوزک کا نام دے لیں، صوفیزم کا نام دے لیں، کچھ بھی نام دے لیں، یہ ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے۔ جو ہماری رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب محمد بن قاسم ایک عورت کی پکار پر یہاں سندھ میں آتا ہے تو پھر یہاں کے جو حالات دیکھ کر پھر یہاں پہ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بہت سارے اللہ کے اولیاء اس خطے میں آتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اسلام پھیلتا ہے، اور ہمارے کہیں نہ کہیں جا کے آباء و اجداد بھی کنورٹ ہوئے ہیں، مسلم ہوئے ہیں۔ پہلے ہندو تھے یا کوئی اور تھے ہمیں نہیں پتا وہ ان کا کیا تھا پہلے، لیکن وہ جب سے کنورٹ ہوئے ہیں، ہم مسلم ہیں، مسلم گھرانے میں ہی پیدا ہوئے ہیں، اور ہمیں جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے سمجھا وہ یہی ہے کہ جو اللہ کے اولیاء آئے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی اور لوگ جوک در جوک مسلمان ہوئے۔ اور جو آج کا ہندو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ تلوار کے زور پر ان کو پڑھایا ہی جاتا ہے، ان کی بھی غلطی نہیں ہے، تلوار کے زور پر اسلام پھیلا۔ اور رضوان سر نے آج اپنی ویڈیو میں دونوں طرف کو رکھ لیا ہے، اپنی طرف کے والوں کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ ایک کے لیے انہوں نے یہ بھی میسج، صوفیزم کو تھوڑا سا انہوں نے اندر لانے کی کوشش کی جس سے جو کنورٹ ہوئے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ آئے جنہوں نے تلوار کیا ہوگا، تلوار کے زور پر بھی کچھ ہوئے ہوں گے، ہر کسی کی اپنی اپنی مینٹیلٹی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آج کے دور میں اس اولیاء اللہ اور ان کے جو سلسلوں کو دیکھا جائے تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی راہ سے ہٹ چکے ہیں۔ یہ پیسہ، یہ پاور اور یہ پولیٹکس میں آ چکے ہیں، اور پیسہ ان کی رگوں میں آ چکا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ اسلام جو ان کے بزرگوں کا مشن تھا، جو جس اسلام کی ترویج پہ آج انہوں نے اپنے بڑے بڑے محلات کھڑے کر لیے ہیں، یہ اس سے ہٹ گئے تھے۔ جو ان کے اولیاء اللہ، جو ان کے بزرگ تھے جن کے ناموں پہ یہ نظر و نیاز اور یہ ساری چیزیں کھاتے ہیں، ان کا مشن صرف ایک تھا کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ لوگوں میں بانٹ دیتے تھے، اور الگ سے ان کو اسلام کی تبلیغ بھی کرتے تھے، اپنے پاس جمع نہیں کرتے تھے۔ جو اسلام کا بیسک نظریہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو تقسیم کرو، اللہ کا مال جو اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے اپنے لوگوں کے لیے بھی تقسیم کرو۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنا سارے کا سارا جو مال ہوتا تھا اپنے لیے کم رکھتے تھے، لوگوں میں زیادہ تقسیم کر دیتے تھے، اور یہی ایک خصوصیت تھی کہ لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے اور اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ اور آج کے جو ان کی نسلیں ہیں وہ پیسہ، پاور، پولیٹکس ان سب چیزوں میں پڑ چکی ہیں، اور کہیں وہ جو رستہ ہے اس سے بھٹک چکے ہیں۔ آج کی دنیا ویسے ہی ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے، اور اس میں جھوٹ، ہوس، کرپشن، ہر چیز کی ملاوٹ ہو چکی ہے، اور آج کے دور میں نہیں کہہ سکتے کون راہ راست پہ ہے
कौन राह रास्त पे नहीं है, ये समझना मुश्किल है। तो अगर इनके तार उस घटना से जुड़ रहे हैं इस सिलसिले के भी, तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी एक बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो रिजवान साहब जो है ना, वो इंडिया के हालात को कशीदा करके ही रहेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया के हालात के अंदर जो है ना ऐसे वाक़यात जो है ना रुक जाएं। वो अब देखें किसी ना किसी चीज़ के वो आके जो है ना, आप देखें अजमेर शरीफ की तरफ, अब जब दरगाहों के साथ आप इसको जोड़ना शुरू कर देंगे तो उससे हालात जो है ना और ज़्यादा कशीदा होंगे। और दूसरे नंबर पे उन्होंने जितनी गुस्ताखियाँ इस वीडियो में औलिया अज़ाम के शान में की हैं, और उनको जो है ना वो उन्होंने म्यूज़िक वाला और पता नहीं क्या क्या कह दिया है। और वो नहीं, सारी मेरी बात सुनो, म्यूजिक वाला जो हम ख्वाजा गरीब नवाज थे जो इंडिया में आए थे, क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो म्यूजिक को पसंद करते थे, उन्होंने कव्वाली की शक्ल में यहाँ म्यूजिक दिया और लोगों ने उसको पसंद, आज भी कव्वाली का तब से तो ये कव्वाली भी कह सकते थे, म्यूज़िक तो नहीं है, उसको जोड़ सकते थे ना। म्यूज़िक अलग चीज़ है और कव्वाली अलग चीज़ है। तो चीज़ ये है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये खुद मुसलमान भी हैं और मुसलमान होने के नाते ही वो कह रहे हैं कि मिशन पे आए थे। बिल्कुल जी, हमारे औलिया अज़ाम जो हैं वो मिशन पर ही आए थे बरसगीर में, और उनका मिशन यही था कि ये जो हिंदू हैं, ये जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, उनको दायरा इस्लाम में दाखिल करना था। और ये जितने भी आज हिंदुस्तान में मुसलमान हैं या पाकिस्तान में मुसलमान हैं, इनके आबाओ अजदाद जो थे वो गैर मुस्लिम ही थे, वो मुसलमान नहीं थे। ये औलिया अज़ाम ही आए थे जिन्होंने अपनी तबलीग से इन लोगों को मुसलमान किया था। किसी की गर्दन के ऊपर तलवार नहीं रखी थी। आपके पास वहाँ पे हिस्ट्रियाँ हैं, आपके पास वहाँ पे किताब लिखी हुई हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज या साबर पिया जो हैं वहाँ पे उनका दरबार है, और लोग वहाँ पे मुसलमान ही नहीं जाते, वहाँ पे गैर मज़हब जो हैं, सिख भी है और हिंदू भी बहुत ज़्यादा कसरत में वहाँ पे जाते हैं और अपनी न्याज़ें वहाँ पे जो है ना जमा करवाते हैं, और अपनी जो ख्वाहिशात हैं वहाँ से वो मन्नत मानते हैं और उनकी पूरी भी होती है। तो ये चीज़ें जो औलिया अज़ाम की वजह से बरसगीर में देखिए डायरेक्ट जो है ना, बाकी पूरी दुनिया में चले जाएँ, ईरान में चले जाएँ, इराक में चले जाएँ, तुर्की में चले जाएँ, वहाँ पे जो उस वक़्त के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम थे, उन्होंने वहाँ तक तबलीग की थी। यहाँ पर कोई सहाबी खुद नहीं आए, ठीक है। यहाँ पर जो दीन पहुँचा है वो औलिया अज़ाम की वजह से पहुँचा है, उनकी तबलीग की वजह से पहुँचा है। किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को भी मुसलमान या कन्वर्ट नहीं किया। तो हाँ, लेकिन यहाँ पे बाहर से आए हुक्मरान, चाहे वो मुसलमान हों या वो अंग्रेज़ हों, गैर मुस्लिम हों, उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती बरसगीर के ऊपर हुकूमतें की हैं। आपस में उनकी लड़ाइयाँ भी रही। मुगलिया ख़ानदान काफ़ी ज़्यादा अरसे तक यहाँ पे हुकूमत करता रहा है। उसके बाद फिर अंग्रेज़ आ गए। तो अंग्रेज़ के बाद अब ये जो है ना अलहदा हिंदू हुकूमत अलहदा हो गई, वो पाकिस्तान अलहदा नक्शे में आया। तो चीज़ ये है कि औलिया अज़ाम के साथ इस चीज़ को जोड़ना, और हाँ, अगर ये इन चीज़ का उनको वहाँ पे जुड़ता है तो उनको भी सख्त सज़ा देनी चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कि उनको ड्रग्स के ऊपर कह रहे हैं कि ये देखें जो वो नशे में थे, वो एक दरगाह के जो सजादा नसीन है और वो नशे में थे, इसके ऊपर भी उनको भी करना चाहिए। उनको भी आके मीडिया के ऊपर इसके ऊपर भी बयान देना चाहिए। लेकिन वो पुरानी बात है, वो आपका नहीं है वो। लेकिन वो देखिए निज़ाम नहीं है या पुरानी है, एक दरगाह से दे नहीं ना सकते। मैंने कहा कि आज के जो दरगाह के जो गद्दी नशीन साहब हैं वो भटक चुके हैं अपने रस्तों से। देखिए भटक चुके हैं, तो चीज़ ये है कि अवाम को भी तो देखना चाहिए, जो उनके पैरोकार हैं, क्या उनको वो चीज़ नज़र नहीं आती? ठीक है, क्या उनके मुखालफिन को ये चीज़ नज़र आती है? तो चीज़ ये है कि हमेशा जो है, जो भी इंसान जो है ना आगे आता है, या जो भी पहले आज तक कभी इन्होंने नहीं बयान दिया, और अभी अब उन्होंने ये कह दिया है कि गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा सरतन से जुदा। अब उनके साथ पता नहीं वो क्या क्या जोड़ रहे हैं, अब उनके साथ पता नहीं और क्या जोड़ देंगे। तो मेरे भाई, जब भी आप कहीं पे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेंगे तो उसका रिएक्शन ऐसा ही आएगा। आप चाहे उसको जिस चीज़ से चाहे मर्जी जोड़ दें, उसको दहशतगर्दी से जोड़ दें, उसको आप जो है इंतहा पसंदी से जोड़ दें, लेकिन जब आप अपनी तरफ ले जाएं, जब आपके किसी जो है जिसकी आप पूजा करते हैं, जो आपके भगवान हैं, उनकी शान में अगर गुस्ताखी करे तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को देखना चाहिए, उसके ऊपर आपका रिएक्ट कैसा होगा। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। अब अगर देखें ये चीज़ें अगर दरगाहों पे चली गई, मंदिरों में चली गई, तो इंतशार फैलेगा, आपके हालात कशीदा होंगे, मुल्क में अफरा तफरी का समा होगा। इसको हल करना चाहिए, ना कि इसके ताने बाने जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के या उसके ऊपर एक्सट्रीम मीडिया के ऊपर बैठ के कहीं से कहीं जोड़ दें। इन्वेस्टिगेशन इदारे काम करते हैं। अगर आप लोगों ने, रिजवान सर ने और यूट्यूबर ने ही ये सारा मामला हल करने हैं और एक दूसरे के साथ जिनको चीज़ों को लिंक को जोड़ना है,
تو جو ادارے رکھے ہوئے ہیں وہ تو بیکار میں ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں، وہ اس کے اوپر تحقیقات بھی کرتے ہیں اور جو تحقیقات میں سامنے آتا ہے اس کو سزائیں بھی دیتے ہیں، تو ان کو ان کا کام کرنا دینا چاہیے۔ ہمارا جو کام ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم لیکن ایسی عوام ہے برِ صغیر کی کہ ہم اپنا کام تو بالکل بھی نہیں کرتے، لیکن دوسرے کے کام کے اندر ہم جو ہے نا بالکل ماہر ہیں، ہم سے بڑا ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے۔ اپنے گریبان میں ہم نہیں جھانکتے، دوسروں کو ہم جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ یہاں پہ بھی غلط ہیں، یہاں پہ بھی غلط ہیں، آپ ٹوٹلی غلط ہیں، آپ دنیا پہ آئے کس لیے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو دنیا میں آنا تھا تو پہلے رضوان سر سے یا کسی سے سلطانی سے پوچھنا تھا، تو پھر آپ نے دنیا میں آنا تھا۔ سلطانی سے یا رضوان سر سے ایکسپرٹ بندہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، جو دیکھیں مین سٹریم میڈیا ہے یا یوٹیوب ہے یا کوئی بھی، ہر کسی کو اپنی آواز رکھنے، اپنے بولنے کا حق ہے، اور اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر یہ معاملہ کہیں جڑ رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے، اگر نہیں جڑ رہا تو بھی غلط ہے، اگر خالی اس پہ بات ہی کی جا رہی ہے تو اگر حقیقت میں ایسا ہو جاتا ہے تو یہ بھی سوچیں یہ بھی کتنا بڑا معاملہ نکلے گا، اور معاملہ پھر بھی انتشار ہی کی طرف جائے گا۔ آئی ہوپ سو ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ ویڈیو کا انتظار دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔